یہ کہانی امریکہ کے پہلے اور مشہور پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کی ہے، جس کا نام اتہاس کے پنوں میں لکھا گیا ہے۔ پر اتہاس انسانوں کو نہیں بلکہ ہیروز کو یاد رکھتا ہے۔ وہ خون نہیں بس جنگ کو یاد رکھتا ہے۔ اتہاس ابراہم لنکن کو کئی ٹائٹل سے جانتی ہے، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک پریزیڈنٹ، ایک ہیرو، پر وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ اپنی زندگی میں کتنے اندھیرے سے لڑا۔ ابراہم ہنری کو اپنی زندگی کی کہانی لکھ کے دیتا ہے، جس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب ابراہم ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور ملک پہ غلامی کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد لوگوں پہ ظلم ہوتا دیکھتا ہے، جس میں اس کا دوست بھی شامل ہوتا ہے۔ اپنے دوست کو مار پڑتی دیکھ کے وہ اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے، پر ابراہم کے ابو اس کو روک کے بٹھا دیتے ہیں۔ ابراہم باز نہیں آتا اور اپنی کلاڑی پکڑ کے اپنے دوستوں کو بچانے جاتا ہے، پر ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کا مالک دونوں بچوں کو مارنے لگ جاتا ہے۔ تھامس جا کے اس کو مارنے لگ جاتا ہے اور اس کو دریا میں گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی بارٹ باہر آتا ہے اور تھامس کو فائر کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ بارٹ کا قرض چکائے، ورنہ اس کے پاس اپنے پیسے لینے کے اور کئی طریقے ہیں۔ اسی رات ابراہم موم بتی کی روشنی میں کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، پر اس کو ایک آہٹ سنائی دیتی ہے۔ کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس کی موم بتی بجھ جاتی ہے۔ کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے اور نینسی کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اجنبی اوپر دیکھتا ہے اور اس کی نظر ابراہم سے ملتی ہے۔ ابراہم ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح نینسی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تھامس اور ڈاکٹر دونوں پریشان ہیں کیونکہ انہیں تڑپتی ہوئی نینسی کے لیے کوئی علاج نہیں سوچ رہا۔ ابراہم اپنی امی کے پاس آتا ہے اور اس کو اپنی لکھی ہوئی پوئٹری سنانے لگ جاتا ہے۔ ابراہم آنکھیں اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نینسی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ 9 سال بعد ابراہم اپنے پتا کو بھی کھو دیتا ہے۔ 9 سال بعد ابراہم اب بھی بارٹس کا پیچھا کر رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں بارٹس کو ملنے اس کا سپروائزر آتا ہے، جو اس سے ہنری کے بارے میں سوال پوچھتا ہے۔ بارٹس کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے اور اس کا سپروائزر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ابراہم بارٹس کو گولی مارتا ہے، پر وہ بچ جاتا ہے۔ بارٹس ابراہم کے پیچھے دوڑتا ہے اور ابراہم ایک کمرے میں گھس جاتا ہے اور گولی لوڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ بارٹس جیسے ہی کیبن کا دروازہ کھولتا ہے تو ابراہم اس کو گولی مار دیتا ہے اور اپنی گن دریا میں پھینک دیتا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ابراہم پیچھے دیکھتا ہے تو بارٹس کی لاش وہاں سے غائب ہوتی ہے۔ بارٹس اس پر اچانک ویمپائر کے روپ میں حملہ کر دیتا ہے اور اس کی جان لینے ہی والا ہوتا ہے کہ ہنری وہاں پہنچ جاتا ہے اور بارٹس کو بھگا دیتا ہے۔ اگلی صبح ابراہم کی آنکھ ایک انجان کمرے میں کھلتی ہے۔ وہ زخمی حالت میں چلنا شروع کرتا ہے اور گھر کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ ہنری کو ڈھونڈتا ہے اور اس سے سوال کرنے لگ جاتا ہے۔ ہنری اسے بتاتا ہے کہ وہ ابراہم کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، اسی لیے وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ہنری ابراہم کو بتاتا ہے کہ ویمپائرز اصل میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان سے لڑنا میرے لیے ایک ہابی جیسا ہے۔ ویمپائرز ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ابراہم ہنری سے بنتی کرتا ہے کہ وہ اس کو بھی ویمپائرز مارنا سکھائے، جس پہ ہنری کہتا ہے کہ تمہارے اندر صرف بدلے کی آگ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابراہم کہتا ہے وہ ہنری کے کہنے کے مطابق سب کچھ کرے گا۔ ہنری ابراہم سے ایک ہنٹر کی زندگی گزارنے کا وعدہ لیتا ہے۔ ابراہم اپنا ہتھیار چنتا ہے جو ایک کلہاڑی ہوتی ہے۔ ہنری ابراہم کو ایک جنگل میں لے جاتا ہے اور اس کو ایک ہی وار سے کاٹ دیتا ہے۔ ابراہم کہتا ہے یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ درخت بہت چوڑا ہے، جس پر ہنری اس کو بتاتا ہے کہ یہ درخت نہیں بلکہ وہ چیز ہے جس سے تم دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتے ہو۔ ابراہم آہستہ آہستہ اپنے اندر سارا غصہ اکٹھا کرتا ہے اور کچھ کوشش کرنے کے بعد درخت کاٹ ڈالتا ہے۔ ہنری ابراہم کو سکھاتا ہے کہ اصل طاقت نفرت سے نہیں بلکہ سچ سے آتی ہے۔ اگلے پڑاؤ میں ہنری ابراہم کو ایک اندھیرے کمرے میں لے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں خود اندھیرے سے خود کو بچانا آنا چاہیے تاکہ تم باقیوں کو اندھیرے سے بچا سکو۔ وہ ابراہم کو اندھیرے کمرے میں لڑنے کا کہتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کو دن رات ٹرین کرتا ہے۔ ابراہم آہستہ آہستہ سب گن سیکھ جاتا ہے اور جب ہنری کو اس پہ اعتبار ہو جاتا ہے تو وہ اس کی کلہاڑی پہ چاندی ڈال دیتا ہے۔ یہ کرتے ہوئے وہ ہنری کو بتاتا ہے کہ ویمپائرز کبھی چاندی نہیں پہنتے کیونکہ یہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہنری ابراہم کو بارٹس کے علاوہ باقی ویمپائرز کا بتاتا ہے جن میں ویڈوما اور ایڈم ہیں۔ ایڈم ان میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب ویمپائرز اصل میں ایڈم کی نسل ہیں۔ ہنری
اب ابراہم کو دنیا میں اکیلے چھوڑ دیتا ہے اور اس کو ویمپائر سے لڑنے کا کہتا ہے۔ ابراہم دوسرے شہر پہنچتا ہے اور ایک ہوٹل میں اپنے لیے کمرہ اس شرط پہ لے لیتا ہے کہ وہ وہاں رہنے کے بدلے ہوٹل کے کام کیا کرے گا۔ ابراہم ہنری کے بتائے ہوئے رولز پہ چل رہا ہے، جہاں نہ اس کی کوئی فیملی ہے نہ کوئی دوست۔ اسی لمحے دکان میں میری ٹاڈ آتی ہے اور کچھ دیر بعد ڈگلس ابراہم سے سلیوری کے بارے میں اس کے وچار پوچھنے لگ جاتا ہے۔ جوشوا ابراہم کا لیٹر لے کے آتا ہے جس میں ابراہم کو ہنری کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں۔ رات کو ہوٹل بند کرنے کے بعد ابراہم ہنری کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز پہ چل پڑتا ہے۔ ابراہم فارمیسی میں داخل ہوتا ہے اور ویمپائر کا نام لیتا ہے، جس پہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ ویمپائر ہنٹر ہے۔ ایرون سے کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد ابراہم اس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلے دن جوشوا ابراہم کو اپنے ساتھ بال پہ لے جاتا ہے جہاں میری ٹاڈز ہوتی ہیں۔ شہر والے ایرون کی گمشدگی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میری ابراہم کے پاس آتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کا کہتی ہے۔ ڈانس کرتے ہوئے دونوں باتیں کرتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ ڈگلس میری کا فیانسے ہے، وہ میری کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے۔ ابراہم کا اگلا شکار ایک لوکل بینکر ہوتا ہے جو غائب ہو جایا کرتا ہے، پر ابراہم اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ ابراہم ہنری کو خط لکھتا ہے کہ ویمپائرز اس کی سوچ سے زیادہ تعداد میں ہیں اور کونے کونے میں چھپے ہیں۔ میری کے پوچھنے پر ابراہم اس کو بتاتا ہے کہ وہ ہر رات ویمپائرز کو مارنے جاتا ہے۔ میری اس کی باتیں مذاق میں لیتی ہے اور جب وہ اس کو گھر چھوڑنے جاتا ہے، ابراہم میری کو بے رخی دکھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو میری سے دور چلی جانا چاہیے۔ بارٹس دونوں کو دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وڈونا ایڈم کے سامنے اخبار لا کے رکھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ شہر میں 6 بندوں کی لاش پائی گئی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہنری کا نیا بندہ اپنے کام پوری ذمہ داری سے کر رہا ہے۔ اگلے دن ہوٹل میں ایک بندہ داخل ہوتا ہے جو ابراہم کا وہی دوست ہے جس کو ابراہم نے بچایا ہوتا ہے۔ ول ابراہم سے اس کی مدد مانگتا ہے اور دونوں ہوٹل چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور ان کی 2 بندوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جس پر انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ میری وہاں آتی ہے اور سینیٹر کو کال کروا دیتی ہے۔ میری ابراہم کو ویمپائر سے لڑنے کے لیے موٹیویشن دیتی ہے۔ اگلے دن ابراہم سب کو اکٹھا کر کے سلیوری کے خلاف سپیچ دیتا ہے۔ ہنری شہر پہنچ جاتا ہے اور ابراہم اس سے پوچھتا ہے کہ اس کو بارٹس کو مارنے کا موقع کب ملے گا۔ ہنری بولتا ہے کہ بارٹس کو میری کا پتہ چل چکا ہے اور اب بارٹس کو مارنے کا موقع تمہارے ہاتھ میں ہے، پر تمہیں بچ کے رہنا ہوگا۔ ابراہم بارٹس کے ٹھکانے پہ جاتا ہے اور بارٹس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ابراہم وہیں قریب ہے۔ بارٹس گھوڑوں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ابراہم اس کو ڈھونڈتا ہے اور اس پہ حملہ کرتا ہے، مگر بارٹس پھر بچ نکلتا ہے اور ایک گھوڑا پکڑ کے بارٹس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اور بارٹس گھوڑوں کے اوپر سے چھلانگے مارتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ ابراہم اس کا پیچھا کرتا ہے اور دونوں ایک کھائی میں جا گرتے ہیں جہاں ابراہم کی کلہاڑی اس سے دور گر جاتی ہے۔ بارٹ وہ پکڑ لیتا ہے اور ابراہم کی کلہاڑی سے ہی اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ ابراہم خود کو بچاتا ہے اور جہاں بارٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کلہاڑی بس عام ہے، وہ غلط ہوتا ہے کیونکہ ابراہم اگلے ہی لمحے اس کو گن میں ٹرانسفارم کرتا ہے اور بارٹس کو گولی مار دیتا ہے۔ اپنی کلہاڑی کے ایک آخری وار سے ابراہم بارٹس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ ابراہم ہنری کے راز سے پردہ اٹھا لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ وہ بھی اصل میں ایک ویمپائر ہی ہے۔ وہ غصے میں ہنری پہ حملہ کر دیتا ہے۔ ہنری ابراہم کو اپنی کہانی سناتا ہے جب ویمپائرز نے ہنری سے اس کا پیار چھینا اور ہنری کو ویمپائر بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے ہنری اب ویمپائرز کو مار نہیں سکتا۔ ابراہم ہنری کو الوداع کہہ کے واپس اسٹور میں آ جاتا ہے اور میری وہاں آ جاتی ہے۔ ابراہم میری کو شادی کے لیے پروپوز کرتا ہے۔ میری شادی کے لیے ہاں بول دیتی ہے اور دونوں خوشی خوشی شادی کر لیتے ہیں۔ ہنری ابراہم کی شادی پہ بن بلائے آ جاتا ہے اور اس کو بہت احتیاط سے رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ دوسری طرف ایڈم کو بارٹس کی لاش ملتی ہے اور وہ ابراہم کے لیے جال بچھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایڈم کے بندے ول کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور اس کی بیٹ دے کر ابراہم کو ایک بال پہ انوائٹ کرتے ہیں۔ ابراہم جوشوا کو سچائی بتا دیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے چلتا ہے۔ سفر پورا کرنے کے بعد ابراہم بال میں پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ویمپائر سلیو پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ابراہم اندر آتا ہے اور ان سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ول بھی اپنی طرف سے بھرپور انداز میں لڑتا ہے۔ جب
ابراہم ویڈونا اور ایڈم کے علاوہ سب کو مار چکا ہوتا ہے تو ویڈونا اس پہ حملہ کر دیتی ہے اور اس کو چیئر کے نیچے پھنسا لیتی ہے۔ ایڈم ابراہم کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں غلامی سے آزاد کروں۔ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا غلام ہے، کوئی میری طرح امورٹلٹی کا، کوئی خدا کا، کوئی اس دنیا کا۔ میں بس اتنا چاہتا تھا کہ میری نسل کو اس کی صحیح جگہ ملے۔ ایڈم ابراہم کو کہتا ہے کہ اپنی غلامی سے آزاد ہو جاؤ اور ہنری کو قتل کر دو۔ ابراہم کو کچھ وقت سوچنے کا دے کے وہ ول کی جان لینے والا ہوتا ہے کہ جوشوا دروازہ توڑتے ہوئے گھوڑوں پہ اندر آ جاتا ہے اور ابراہم اور ول کو وہاں سے بھگا کے لے جاتا ہے۔ جنگل میں ہر جگہ ویمپائرز ان کو تلاش کر رہے ہیں، پر وہاں ایک عورت مس ٹب مین ان کو بچاتی ہے اور ایک جگہ لے آتی ہے جہاں سب سلیوز اور لوگ ویمپائر سے چھپ کر بیٹھے ہیں۔ ابراہم واپس آتا ہے اور پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور سلیوری کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ ہنری ابراہم کو سلیوری کے خلاف کھڑے ہونے کا کہتا ہے کیونکہ غلاموں نے ہی ویمپائرز کو اتنی دیر خوش رکھا، اگر سلیوری ختم ہو جائے گی تو ویمپائرز ہر ایک پہ حملہ کر دیں گے۔ ابراہم اپنی آواز اور بڑھاتا ہے اور دنیا میں ہر جگہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ابراہم اب 50 سال کا ہو گیا ہے اور ایک بچے کا باپ ہے۔ ابراہم کی کوششیں رنگ لاتی ہیں اور وہ دنیا کے تمام سلیوز کو آزاد کر دیتا ہے۔ ول اس کو بتاتا ہے کہ یہ ایک نئی جنگ کی شروعات ہوگی، پر ابراہم بہادری سے یہ قدم اٹھا لیتا ہے۔ ویڈونا وائٹ ہاؤس میں گھس کے ولیم کو کاٹ لیتی ہے اور ابراہم سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام ویمپائرز کا ہی ہے اور انہوں نے بارڈز کا بدلہ لیا ہے۔ ہنری ابراہم سے ملنے آتا ہے اور میری ابراہم کو ولیم کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ ساؤتھ اور نارتھ کی جنگ مزید بڑھ جاتی ہے۔ ساؤتھ ویمپائرز کے ساتھ مل کے نارتھ کے ساتھ لڑتا ہے اور ویمپائر سب کو تباہ کر کے نارتھ ٹیریٹری میں گھس جاتے ہیں۔ ویمپائر سے مقابلہ کرنے کے لیے ابراہم کو ایک ہی خیال آتا ہے اور وہ پورے ملک کی چاندی اکٹھی کر کے اس سے ہتھیار بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جوشوا ویڈونا کو یہ سب بتا دیتا ہے۔ یہ سب ابراہم کے پلان کا حصہ ہوتا ہے۔ ابراہم میری کو شہر چھوڑ جانے کا کہتا ہے اور اپنی برسوں پرانی کلہاڑی نکال کے پریکٹس کرتا ہے۔ ابراہم اور جوشوا ٹرین پہ چڑھ کے سلور ویپنز دوسرے کنارے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میری مس ٹب مین کے ساتھ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا سامنا ویڈونا اور ایڈم سے ہوتا ہے۔ ویڈونا کو دیکھتے ہی میری پہچان جاتی ہے کہ یہ وہی ویمپائر ہے جس نے اس کے بیٹے کو مارا ہے۔ ہنری ابراہم کو بتانے آتا ہے کہ اس کا دوست جوشوا ایک ٹریٹر ہے۔ ابراہم اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہے۔ ٹرین پر ویمپائرز حملہ کر دیتے ہیں اور ول اور ابراہم مل کے ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی وہ باقی ویمپائر سے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایڈم بھی اس ٹرین پہ حملہ کر دیتا ہے اور ابراہم کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس ٹرین میں سلور ہے۔ ابراہم کو بچانے کے لیے ہنری ایڈم سے لڑتا ہے۔ ہنری سے لڑتے لڑتے ایڈم کو پتا لگتا ہے کہ جوشوا نے اس سے جھوٹ بولا تھا اور سلور کی جگہ ہر کارٹن میں پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ ویڈونا ٹرین کے ٹریک کو آگ لگا چکی ہوتی ہے اور ایڈم جا کے جوشوا پر حملہ کر دیتا ہے۔ ابراہم اور ول بھاگتے ہیں اور ایڈم ان کا پیچھا کرتا ہے۔ آخر کار ابراہم اپنی سلور اسٹاپ واچ کی مدد سے ایڈم کو مار دیتا ہے۔ جس ٹرین میں سلور موجود ہوتا ہے وہ دوسری ٹرین سے اپنے ٹھکانے پہنچ جاتی ہے۔ آرمی کے اس کیمپ میں میری ویڈونا کو پہچان جاتی ہے کہ یہ وہی ویمپائر ہے جس نے اس کے بیٹے کو مارا ہوتا ہے اور وہ ولیم کے سلور نیکلس سے ویڈوما کو مار دیتی ہے۔ آرمی ویمپائرز کا مقابلہ ان سلور کے بنے ہتھیاروں سے کرتی ہے اور جنگ ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ کہانی ختم ہوتی ہے اور انسانوں کو آج بھی سچ کا بس ایک حصہ پڑھنے کو ملا ہے۔